يا أيها المزمل قم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ اور تفسیر سمجھیں گے. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی حروف تہجی میں سے. یہ حروف اکٹھے لکھے جاتے ہیں اور الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. ان حروف سے مل کر ہر الفاظ بنے ہیں اور پھر الفاظ سے پورا قرآن. تو یہ ایسا کلام ہے کہ اور کوئی نہیں لا سکا. چونکہ اسے الگ الگ پڑھا جاتا ہے اس لیے اسے حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے. اور مقطعات کا مطلب ہے قطع کرنا، یعنی کاٹنا، الگ الگ کرنا. یہ لکھے اکٹھے جاتے ہیں اور پڑھے الگ الگ جاتے ہیں. توڑ توڑ کر پڑھنا یہ کئی صورتوں سے پہلے پڑھنے کو ملیں گے. تو اس پر بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور ڈیفرنٹ رائے پائی جاتی ہیں. جیسے امام ابن تیمیہ کی رائے ہے کہ ان حروف کو صورتوں سے پہلے لانے کا مقصد کہ عربوں کو اس کلام سے عاجز کیا جائے کہ جو قرآن حروف سے مل کر بنا تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لا سکے. قرآن مجید انہی حروفوں پر مشتمل ہے، تو یہ چیلنج اس وقت کیا گیا کہ انہیں چاہیے کہ کوئی اس جیسی بات لا کر دکھائے اگر وہ سچے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں. اس وقت عربی میں مستعمل تھا اس طرح کے کوڈ ورڈ یوز کرنا، تو اس لیے کبھی بھی مشرکین جو تھے عرب نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا کہ اس کا مطلب بتائیں، کیونکہ ان کے بھی کوڈ ورڈز چلتے تھے. کچھ کا بتا دیا گیا، جیسے سورۃ نون ہے، اسے سورۃ قلم بھی بولتے ہیں. اس میں صاحب ہود کا ذکر ہے، مچھلی والے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا اس میں واقعہ ہے. سورۃ الانبیاء میں آیا ہے ذل نون، یعنی نون والا. تو اس میں اجماع امت ہے کہ اس میں نون سے مراد مچھلی ہے. اسی طرح توئیں جو ہے وہ سانپ کے لیے سمبل کے طور پر استعمال ہوتا تھا. اگر آپ توئیں کا مشاہدہ کریں تو آپ کو سانپ کی شیپ میں محسوس ہوگا. اس کے علاوہ بہت سے ذاکرین جو ہیں الف لام میم سے مراد آل محمد لیتے ہیں. بعض اہل کتاب کہتے ہیں الف اللہ کے لیے، محمد کے لیے، میم اور لام ہے جبرائیل کے لیے. تو یہ عربوں میں یہ بات اسٹیبلش تھی کہ جب کوئی کسی کی طرف خط لکھتا تو کوڈ ورڈ کے طور پر لکھا جاتا تھا، یعنی جس نے بھیجنا ہے اس کے نام کا حرف، اور جو لے کے جا رہا ہے یعنی میسنجر اس کے نام کا ایک حرف، اور جس تک پہنچانا ہے اس کے نام کا ایک حرف. تو یہ بالکل یہاں پر فٹ آتا ہے. الف سے اللہ، لام یعنی میسنجر جو ہے جبرائیل ہیں، اور کہاں تک لے کے گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. الف لام میم. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے نہیں شک اس میں ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. یہاں پر ذالکہ جو ورڈ ہے، ذا ہے اسم اشارہ، لام ہے دور کے لیے، اور کا مخاطب کے لیے. ذالکہ لفظی معنی ہے وہ. تو عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کی بلندی اور عظمت کا اظہار کرنا ہو تو اشارہ قریب سے نہیں بلکہ دور سے کیا جاتا ہے. اشارہ بعید، مطلب یہ نہیں کہا جاتا بلکہ وہ کہا جاتا ہے. جیسے اردو میں دیکھیں تم کی جگہ آپ کہتے ہیں، یعنی آپ جو ہے ادب اور احترام کے لیے ہوتا ہے. تو عربی میں یہ اس میں اشارہ بعید استعمال ہو رہا ہے ذالکہ کے لیے. تو عربوں کے ہاں جب کسی چیز کی اہمیت بتانا مقصد ہوتی تو وہ سامنے بھی رکھی ہوئی کوئی چیز ہوتی تو اس کے لیے یہ ورڈ یوز نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس کی اہمیت اور بلندی کی وجہ سے. تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. دوسری بات کہ یہ کتاب جو ہے یہ لوح محفوظ میں ہے،
ٹھیک ہے، لوح محفوظ جو ہے وہ بلند مقام پر ہے، اور پھر جو اوریجنل کاپی ہے لوح محفوظ پر ہے، پھر سیکنڈ کاپی جو ہے وہ فرشتوں کے پاس ہے، اور پھر تھرڈ کاپی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، تیسری۔ تو کتنے جاہ و جلال کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ اس کتاب کا آغاز ہو رہا ہے کہ کتاب جو آپ یہ پڑھنے لگے ہو کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے سچائیاں بیان ہونی ہیں، آپ نے سچی باتیں پڑھنی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو پچھلی امتیں تھیں یہودی اور عیسائی، ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں شک نہیں ہے؟ کیوں؟ جیسے سورۃ انعام میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، کیونکہ یہ تورات میں اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے تھے کہ ایک آخری نبی آئیں گے تو ان پر ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ قرآن پیشن سے بات کرتا ہے کہ ایسا کرو گے تو کامیاب، اگر ایسا نہ کیا تو ناکام۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کا سخت سے سخت طبیعت کا انسان بھی جو آپ دیکھیں تو اس میں اس لیول کا پیشن نظر نہیں آئے گا، اتنا اعتماد جو اس کتاب میں آپ کو نظر آتا ہے۔ تو خدا جو ہے وہ مالک ہے، وہ رب ہے، رحمان ہے، وہ ہی اپنے بندوں سے اس طریقے سے بات کر سکتا ہے۔ تو لا ریب فیہ، نہیں شک اس میں، ہدن ہدایت ہے للمتقین، جو ڈر جائیں، خواہ وہ کافر ہوں، مسلم ہوں، گناہ گار ہوں، کوئی بھی ہوں، کہیں سے تعلق رکھتے ہوں، کسی ملک سے، کسی شہر سے، کسی مذہب سے، جو نہ ڈرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ تو کتنی زبردست بات ہے کہ قرآن جو ہے سٹارٹ ہی اس بات سے لے رہا ہے کہ ہدایت اس کے لیے ہے جو ڈر جائے، جو نہ ڈرے اس کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جو نہیں ڈرے گا اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ اس کتاب میں قرآن پاک میں آتا ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس میں ہدایت کے بڑے بڑے روشن دلائل ہیں، اور یہ کتاب جو ہے الکتاب ہے، یعنی خاص کتاب، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی۔ یعنی انسان کو بہت سے معاملات پیش آتے ہیں گھروں میں اور معاشرے میں، معاشرتی جو اس کے معاملات ہوتے ہیں، تو کوئی بھی معاملہ ہو تو یہ کتاب بتا دے گی، اور آپ ڈیل اس کو جس طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ کتاب حق اور باطل بتا دے گی کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ تو جو شخص غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھے کسی نے میری مرضی کے بنا پیدا کیا ہے، تو جس نے بنایا، تو اگر میں نے اس حساب سے اس کو رسپانس نہ کیا تو پھر مرنے کے بعد اس کے سامنے جب میری پیشی ہوگی تو اس وقت پھر میرا کیا بنے گا۔ تو جب یہ انسان سوچے گا، یہ سوچ اس کو آئے گی، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ فوراً ڈرے گا، پھر الٹیمیٹلی وہ رب کا تصور کرے گا، اس کو ڈھونڈے گا، اس کی اور خوشی ناخوشی جانے گا۔ تو وہ اللہ جس نے ہمیں ہماری خواہش کے بنا پیدا کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر سب سے آسان جو سلوشن ہے، سب سے آسان حل ہے کہ اسی رب کی پناہ میں خود کو دے دو، اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو۔ پھر انسان کتابیں دیکھے گا، پھر پیغمبر، انبیاء، سب کی تعلیمات کو وہ دیکھے گا، تو پھر وہ جو ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو پھر جو ایسا شخص، ڈرا ہوا شخص قرآن پڑھے گا تو اسے ہدایت ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا تھا کہ جو دھمکی سے نہ ڈرے اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے اس میں۔ نصیحت کرو اگر کسی کو نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہو۔ جو ڈرنا چاہتا ہے اور جو نہ نصیحت قبول کرے اس کو چھوڑ دو، تو اس کا علاج بھی پھر ہونے والا ہے۔ علاج کیا؟ کہ اس کو بڑی آگ میں ڈالیں گے، پھر وہ وہاں نہ زندوں میں ہوگا اور نہ مردوں میں ہوگا۔ تو بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، پاکیزگی اختیار کی، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا۔
تو یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 کی مختصر تفسیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔